السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ایم یور ٹیچر سر علی رضا۔ آج ہم حصہ نعت کے بقیہ اشعار کی تشریح کریں گے۔ ہم نے پہلے 3 اشعار کی تشریح کی تھی، آج ہم شعر نمبر 4 کی تشریح سٹارٹ کر رہے ہیں، جو ہے اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا ہے۔ اس شعر کے اندر شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات اور انسان کو انسان کا عرفان حاصل ہوا، اس کے متعلق بات کر رہا ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی اونچ نیچ، سماجی تفرقات، نسلی تعصبات کی بیخ کنی کر کے مساوات نسل انسانی کو عظمت کا معیار قرار دیا، تو انسان کو انسانیت کی اصل پہچان ملی، انسان کو انسان ہونے کا رتبہ ملا، رنگ نسل خاندان کی بڑائی کا غرور مساوات کے تصور تلے رون دیا گیا، حسب نسب کا تکبر اخلاص و تقوی کے آگے زیر ہو گیا۔ اب صحیح معنوں میں انسان کو اس چیز کی پہچان ہوگی کہ انسان کیا ہے، اور اعلیٰ ترین تصور سے روشناس کرایا تو انسان کو انسانیت کا بلند درجہ مل گیا۔ اب صحیح معنوں میں انسان کو اس چیز کی پہچان ہوگی کہ انسان کیا چیز ہے اور اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ انسان اب اپنے آپ کو پہچانے گا، کیونکہ ایک کامل انسان کی زندگی کا نمونہ اس کے سامنے آ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامل انسان ہے۔ شعر نمبر 5، بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے آفاقی دین اور قرآن کا پیغام ابدی ہے۔ یہ محبت کا چراغ ہمیشہ جلتا رہے گا، کیونکہ اس آفاقی الہامی اور خدائی پیغام محبت کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا، ترجمہ، اور ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شان عظیم صفات پیغمبر خدا ہے جن کا پیغام محبت و قوت ہمیشہ دین اسلام یعنی قرآن و سنت کی صورت میں زندہ و پائندہ رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف آوری کے بعد اسلام کے نور سے پوری دنیا کو منور کر دیا۔ دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی روشنی پھیل چکی، اب یہ روشنی بجھ نہیں سکتی۔ آپ علیہ وسلم نے جو توحید کی شمع روشن کی، وہ تا قیامت روشن رہے گی۔ بیٹا اب ہے شعر نمبر 6، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کے ایک خضر صدراہ گزار آ گیا ہے۔ شاعر نعت کے اختتام میں زمانے کو اپنی ابدی، اخروی اور دائمی منزل کی مبارکباد دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات مقدسہ کی روشنی قیامت تک انسانیت کی راہ میں ہدایت بن کر منور رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو فلاح و کامیابی کی ہدایت سے روشناس کرایا، شرک کی تاریکیوں میں توحید کے نور کو منور کیا، مخلوق کو معبود حقیقی کے در پر جھکنے کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا فیض عام ہوا، انسانیت کا مکروہ چہرہ دھل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پورا عرب جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، لوگوں کے درمیان اچھائی اور برائی میں تمیز ختم ہو چکی تھی، لوگ برائی کے کام کھلم کھلے کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکالا، برائی کے کاموں سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و تحمل، ایمانداری، وقت کی پابندی، پرہیزگاری کے اعلیٰ نمونہ تھے۔ حضرت خضر جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ خشکی اور تری میں بھٹکے ہوئے انسانوں کو منزل کا پتہ بتاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی 100 گنا زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ امت کو بتایا وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت اور فلاح کا باعث ہے۔ بیٹا یہ آپ کے سامنے اسکرین پر خلاصہ موجود ہے جو کہ نعت کا ہے۔ جیسا کہ مرکزی خیال پوچھا جاتا ہے تو آپ نے یہ جو خلاصہ لکھا ہوا ہے، اسی کے جو جملات ہیں ان کو یاد کر کے خلاصے میں لکھ دینا ہے۔ شکریہ۔